الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، باب النهي عن البول ونحوه في الماء الراكد. عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نہا ان یبال فی الماء الراکد. رواہ مسلم. آداب کا بیان چل رہا ہے. ایک ادب آج یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر پانی رکا ہوا ہے، ٹھہرا ہوا ہے، جاری پانی نہیں ہے، اگرچہ زیادہ ہے، اور زیادہ کی مقدار علماء نے یہ بیان کی کہ اگر اس کے ایک کنارے پر بیٹھ کر پانی کو حرکت دی جائے تو دوسرا کنارہ حرکت نہ کرے. یعنی اتنا بڑا حوض، اتنا بڑا تالاب ہے کہ اگر ایک طرف وضو کریں تو دوسری طرف اس کی حرکت نہ جائے. یہ بڑا تالاب ہے، تو پانی اگر ٹھہرا ہوا ہے، تھوڑا پانی ہے، یعنی اگر حرکت ہوتی ہے تب تو اس کے اندر نجاست گرتے ہی وہ پانی ناپاک ہو جائے گا. لیکن پانی اگر زیادہ ہے اور رکا ہوا ہے، ٹھہرا ہوا ہے، جاری نہیں ہے، بہہ نہیں رہا ہے، اگرچہ زیادہ ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب، استنجا نہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اگرچہ پانی زیادہ ہے، تھوڑے بہت استنجے سے اس کی رنگت خراب نہیں ہوگی، لیکن ہو سکتا ہے اس جگہ سے آ کر کوئی جانور پانی پی لے، ہو سکتا ہے کہ آج نہیں آپ کو دیکھ کر کوئی اور اس میں پیشاب کرنے لگے اور پھر وہ ٹھہرے ہوئے پانی کو خراب کر دے. تو نظافت کے خلاف ہے یہ چیز کہ آپ ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کریں. یا جیسے آج کل سوئمنگ پول ہوتا ہے، لوگ اس میں جاتے ہیں تو اس میں ہرگز پیشاب نہ کرنا چاہیے. یا اسی طرح آپ راستے میں سفر کر رہے ہیں، کہیں کوئی تالاب ملا، اگرچہ وہ تالاب بڑا ہے لیکن پھر بھی آپ اس میں استنجا نہ کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ یہ بات پانی کے نظافت کے خلاف ہو جائے گی. ایک بات آپ کہیں گے کہ جاری پانی میں کیا کریں، تو جاری پانی میں بھی استنجا نہیں کرنا چاہیے. لیکن اللہ کے نبی نے منع کیوں نہیں فرمایا؟ اس وجہ سے کہ جاری پانی بہہ کر آگے نکل جائے گا، ٹھہرے ہوئے پانی میں گندگی وہیں رہے گی. پانی تو چاہے ٹھہرا ہوا ہو یا بہتا ہوا ہو، استنجا پانی میں، پانی کے اندر نہیں کرنا چاہیے. لیکن حدیث کے اندر جو ممانعت خاص طور پر آئی ہے وہ یہ ہے کہ بڑا کوئی تالاب، حوض یا ٹھہرا ہوا پانی گڈھے وغیرہ میں ہے تو اس سے اس کے اندر نجاست نہ گراؤ، کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی مسافر ہو، اس کو پانی کی ضرورت ہو، وہ پانی پیے. ہو سکتا ہے نہانے کی حاجت ہو، کوئی نہانا چاہے، آپ کے گندگی کرنے کی وجہ سے اس کے دل کو کراہت ہو، یا اگر نہ بھی ہو تو جانور تو پانی پیا ہی کرتے ہیں. لہذا اس طرح آج کا ادب یہ بیان کیا جا رہا ہے آج کی حدیث میں کہ ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرنا چاہیے اگرچہ وہ پانی بہت زیادہ ہو. باب النہی عن البول ونحوہ فی الماء الراکد. ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب وغیرہ کرنے کی ممانعت کا بیان. عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یبال فی الماء الراکد. رواہ مسلم. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کیا جائے. اس حدیث کو حضرت امام مسلم نے روایت کیا ہے. سبحان اللہ.